موضوع درس الإيفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق، سورۃ النحل، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال هذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے عہد کو وفا کرو اور جو مواثیق ہیں معاہدے ہیں محافظت کرو، اور جو قسمیں کھائی ہیں تم نے ان کا لحاظ کرو اور پوری بات کرو۔ وَلِهَذَا قَالَ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ان میں کوئی دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اگر تم قسم کھاؤ یہ کفارہ ہے لیکن اپنی قسم کی حفاظت کرو۔ اَيْ لَا تَتْرُكُوهَا بِلَا كَفَّارَةٍ، اگر توڑ بیٹھو تو پھر کفارہ ادا کرو۔ وَبَيْنَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا وَفِي رِوَايَةٍ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي۔ صحیحین کے اندر حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں کسی بات پہ قسم کھا بیٹھوں لیکن دیکھوں کہ اس کا غیر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو میں فوراً اس خیر کو حاصل کرتا ہوں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ لا تعارض بین ھذا کلہ ولا بین الآیۃ المذکورۃ ھاہنا۔ اب اللہ نے فرمایا ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، قسمیں کھانے کے بعد عہد کرنے کے بعد کبھی نہ توڑے، لأن هذه الایمان المراد بها الداخل في العهود والمواثیق لا الایمان التي هي لا حصر و منع، چونکہ یہ وہ قسمیں ہیں جو اس معاہدے کے ضمن کے اندر داخل ہیں۔ ولہذا قال مجاہد ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، یعنی الحلف، توکید سے مراد کیا ہے جب تم نے قسم کھائی ہے تو بات پکی ہو گئی۔ اے حلف الجاہلیت، اگر زمانے جاہلیت میں بھی کھائی اس کا بھی لحاظ کریں۔ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد وابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال لا حلف في الإسلام
وَأَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً۔ انہوں نے کہا اسلام میں تو کسی حلف کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر جاہلیت میں بھی آپ نے قسم کھائی ہے تو اسلام کہتے ہیں اس کو پکا کرو، اس کو پورا کرو۔ وقد رواه مسلم بن شهاب وعنه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه۔ معنی یہ ہے کہ اسلام کو تو ضرورت، مسلمان کو کیا ضرورت ہے وہ قسمیں کھائے، اس کی تو ویسے بات پکی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ فِي التَّمَسُّكِ بِالْإِسْلَامِ كِفَایَةً عَمَّا كَانُوا فِيهِ، جب اس نے اسلام کو پکڑا ہوا ہے تو اس کو اب کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا جو ہے یہ تو منافق کی علامت ہے، مسلمان کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عاصِمِ الْأَحْوَلِ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار فی دورنا ومعناه انه آخى بینهم وقال رسول نبی صلی اللہ ذلك۔ صحیحین کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے مہاجرین و انصار کے درمیان مانا یعنی بھائی بھائی بنایا، ایک انصاری ایک مہاجر بھی تم بھائی ہو، اور وہ ایسے بھائی تھے کہ گویا کہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے، لیکن پھر اسلام نے حکم دیا کہ وراثت نہیں ہے، یہ تو مخوت ہے، محبت ہے، مودت ہے۔ وقال ابن جرير حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا ليلى عن بريدة في قوله وهو بعهد الله إذا عاهدتم قال أن نزلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس بیعت کے بارے میں ہے جو لوگ حضور کے ہاتھ پہ آ کے اسلام لاتے تھے، تو وہ بھی تو بیعت ہے، بیعت الاسلام ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، هَٰذِهِ الْبَيْعَةَ الَّتِي بَايَعْتُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، یہ جو تم نے بیعت کی ہے اسلام پہ، اس کو قائم رکھو، دائم رکھو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا لَا يَعْلَمَنَّكُمْ قِلَّةُ مُحَمَّدٍ وَكَثْرَةُ الْمُشْرِكِينَ أَن تَنقُضُوا الْبَيْعَةَ الَّتِي بَايَعْتُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، ایسا نہ ہو کہ حضور کے ساتھی تھوڑے ہیں اور مشرکین کی کثرت کو دیکھ کے تم قسم توڑ بیٹھو، بیعت توڑ، ایسا کبھی نہ کریں۔ وقال الامام احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا صخر بن جويرية قال ما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بني والي ثم تشهد ثم قال اما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني سمعت رسول يقول إن الغادر ينصب له لبان يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان من آدم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينقض بيعته فلا يخلعن أحد منكم يدا ولا يصرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون فصل بيني وبينه۔ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے یزید ابن معاویہ کو ہٹایا تو اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے اہل کو اور اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ دیکھیں ہماری بیعت جو ہے وہ تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ہے جو بیعت توڑے گا، غدر کرے گا، قیامت والے دن اس کے ساتھ ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا اس کے غدر کے مطابق اور لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلان، یہ ہے جو اس نے غداری کی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ، اور سب سے بڑا غدر تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، یا يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَىٰ بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرے پھر اس بیعت کو توڑ ڈالے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِّنكُمْ يَدًا، کوئی بھی یہی بیعت نہ توڑے، وَلَا يَسْرِفَنَّ أَحَدٌ مِّنكُمْ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ، اس مسئلے کے اندر کوئی زیادتی نہ کی جائے، فَيَكُونُ فَصْلٌ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الْمَرْفُوعِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ۔ وقال الامام احمد حدثنا يزيد قال حدثنا حجاج بن عبد الرحمن بن عباس النبي عن حذيفة قال سمعت رسول الله يقول من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جعله إلى غير منعة۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی سے شرط کرے لیکن دل میں ہو کہ میں یہ وفا نہیں کروں گا، یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کسی نے اپنے ہمسائے کو کسی مصیبت میں ڈالا ہو،
ان اللہ یعلم ما تفعلون تحدید وعید نقض ایمان بعد توکیدها، اللہ نے فرمایا ہم سب جانتے ہیں کیا معنی، پھر اس کا سزا دیں گے. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا. قال عبد الله المسيح وسطي هذه امرأة خلقاء كانت بمكة كلما غدرت شيء نقضته بعد إبرابه. انہوں نے فرمایا ایک عورت تھی، وہ ذہنی طور پہ خلقہ تھی، یعنی ذہنی مریض تھی. جب بھی وہ بیچاری کوئی سود وغیرہ کاٹتی تھی پھر اس کو خود توڑ دیتی تھی. وقال مجاہد وقدر هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، یہ مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی بیعت کرنے کے بعد توڑ ڈالے. وهذا القول ارجح واظهر سواء كان مكة امرأة تنقض غزلها ام لا. انہوں نے فرمایا یہ قول یہی ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت تھی یا نہیں تھی. اور انکاسا یکون اسم مصدر نقضت غزلها انکاسا انکازن، اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیتی تھی. وَيَعْتَمُ لِيَكُونَ بَدْرًا خبر کان لا تکونوا انکاسن جمع نقص ناقصن، کہ تم توڑنے والے نہ بنو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم قسمیں کھا کے دخل مانا تم مکر کرتے ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھاتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ اے تعرفون ان ذا کانوا اکثر منکم یطمئنون الیکم، تم قسمیں کھا کے ان کو دھوکہ دیتے ہو تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں. فاذا امکنکم الغدر بہم غدرتم، پھر جب تمہیں موقع ملتا ہے تو تم اس کا کوئی خیال نہیں کرتے اور پھر اس قسم کو توڑ کے ان کے خلاف کارروائی کرتے. ونہى اللہ عن ذلک لینبہ بالادنى علی الاعلی اذا كان نهى عن الغدر والحد هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة به، کہ اگر طاقت ہے اور پھر غدر کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. وقد قدمنا ولله المسعود الفارق قصة معاوية رضي الله تعالى عنه كان بينه وبين ملك الروم أمد فصار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلاد مغار عليهم وهم غارون لا يشعرون. فقال له عمرو بن حنبس الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر. سمعت رسول الله يقول من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها. فرجع معاویہ رضی اللہ عنہ بالبیشی. اصل بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا اور بادشاہ روم کا ایک معاہدہ تھا کہ فلاں تاریخ تک ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. تو اب حضرت معاویہ کے خیال میں آیا، انہوں نے کہا کہ میں فوجیں بالکل سرحد کے قریب جا کے روک دیتا ہوں، تو کل جب عہد ختم ہو جائے گا تو میں فوراً حملہ کروں. اب دوسرے تو تیار نہیں ہوں گے. اس طرح آپ نے تیاری کی اور فوجوں کو بھی تیار کیا کہ بھی میں وہ عہد پورا کروں گا، لیکن عہد کے بعد تو مجھے حق ہے نا کہ میں حملہ کروں. لیکن جب صحابی کو پتہ لگا عمرو بن انبسہ کو، انہوں نے کہا اللہ اکبر یا معاویہ کیا کر رہے ہو، یہ تم وفا کے بجائے غدر کر رہے ہو. حضرت پاک نے فرمایا کہ اگر تمہاری اور قوم کے درمیان میں کوئی مدت موقت ہے تو عقد کو مت توڑو، اس کو پورا کرو، اور جب پورا ہو جائے پھر ان کو خبر کرو بھی اب تمہارے ہمارے درمیان میں کوئی معاہدہ نہیں ہے، معاہدہ ختم ہو گیا، پھر حملہ کرو تو کرو. یہ کیا کہ دھوکہ دے کے حملہ کرنا چاہتے ہو. فرجع معاویہ رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت معاویہ اپنے لشکر لے کے واپس آ گئے. قال ابن عباس ان تكون امة هي اربع من اکثر. وقال مجاہد كانوا يحالفون الحلفاء والاكثر منهم اعز وينقضون حلف هؤلاء ويحالفون اولئك الذين هم اكثر اعز. پہلے آدمی قسمیں کھاتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ دوسری پارٹی کی تعداد زیادہ ہے تو پھر اس قسم کو توڑ کے پھر ان کے ساتھ جا کے معاہدہ کرو. فنحو انذار حکم ہے کہ ایسا مت کرو، اگر عہد کیا ہے تو پورا وفا کرو. وقال الذهاب قتال انه وقالوا انما يبلوكم الله به. قال سمعت بيريان بالكسرة، اللہ تمہاری آزمائش کرتے ہیں کہ جو وعدہ کیا، جو عہد کیا ہے اس میں قائم رہو. وقال جرير اي بامره يحكم الوفاء بالعهد وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اللہ قیامت والے دن پھر تمہیں خبر دیں گے جس میں تم اختلاف کرتے تھے، مانا پھر جزا دیں گے. فَيُجَازِي كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ.
جس عامل نے جو بھی عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیں گے. اگر عمل اچھا ہوگا تو بدلہ بھی بہتر ہوگا، اگر عمل برا ہوگا تو پھر اس پر سزا دی جائے گی. واللہ اعلم.